اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے دوستو، صدقہ فطر کے فضائل، رمضان المبارک میں صدقہ فطر۔ پیارے دوستو، صدقہ فطر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ پیارے دوستو اور پیاری بہنوں، صدقہ فطر ہر مسلمان مرد، عورت، آزاد، غلام، چھوٹے بڑے اور رات کو پیدا ہونے والے بچے پر بھی فرض ہے۔ صدقہ فطر کی یہ فرضیت یہاں تک کیوں ہے اور یہ ہر پر کیوں فرض ہے؟ جس کے پاس ایک روز کی خوراک اس سے زیادہ غلہ یا کھانے کی چیز موجود ہو، اس صدقہ کی وجہ سے اللہ پاک دینے والے کے روزوں کو پاک کر دے گا اور غریب کو اس سے بھی زیادہ ثواب دے گا جتنا کہ اس نے صدقہ دیا ہے۔ پیارے دوستو، صدقہ فطر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنا چاہیے، اور یہ اگر پہلے ادا کریں گے تو عام صدقہ میں شامل ہوگا، اور صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے سے پہلے ہوتا ہے، لیکن عید سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ صدقہ فطر روزہ دار کے گناہوں کا کفارہ اور محتاجوں کے کھانے کا انتظام ہے۔ ماہ رمضان اور حالت روزہ میں کوئی لوگ حرکت اور نازیبا بات ہو رہی جاتی ہے، صدقہ فطر سے ان لغویات کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، اور حالت روزہ میں اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ صدقہ فطر روزے دار کو بیہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور محتاج لوگوں کو کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور یہ سنن ابی داؤد کی حدیث شریف ہے۔ جس شخص نے نماز عید سے پہلے ادا کیا صدقہ تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے نماز عید کے بعد اس صدقہ فطر کو ادا کیا تو اس کا صدقہ عام شمار ہوگا، اور یہ سنیں ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے۔ پیارے دوستو، مسلمان کسی بھی عذر کے باعث رمضان المبارک کے روزے نہ رکھ سکا تو اسے بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ فطر ادا کرنے سے روزہ دار ہونا شرط نہیں، بلکہ صدقہ فطر ہر چھوٹے بڑے مسلمان پر فرض ہے، خواہ اس نے روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں۔ پیارے دوستو، ایک اور حدیث مبارک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صدقہ فطر کو روزہ دار کے گناہوں کی پاکی کہا گیا، جس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ صدقہ فطر صرف روزہ داروں کے لیے ہی ضروری نہیں۔ پیارے دوستو، حضرت امام بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس لفظ سے کہ اکثریت مراد ہے، چونکہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کی اکثریت روزہ دار ہوتی ہے، اس لیے صدقہ فطر کا ایک فائدہ یہ بیان فرمایا، صدقہ فطر روزہ دار کے گناہوں کی پاکی ہے۔ صدقہ فطر کا وقت رمضان المبارک کے آخری دن سورج کے غروب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور عید الفطر کی نماز تک جاری رہتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر دینے کا حکم دیا ہے۔ صدقہ فطر رمضان المبارک کے آخری دن تک ادا کیا جا سکتا ہے تاکہ غرباء و مساکین عید کے لیے اپنی ضروریات کا انتظام کر سکیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہے کہ وہ صدقہ فطر عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کرتے تھے، یہ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے صدقہ فطر اپنی قریبی غرباء میں دیں، اور اس کے بعد ہمسائے یا اڑوس پڑوس میں جو بھی اس کو دے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ آزاد غلام یا مرد یا عورت تمام مسلمانوں پر 100 کھجور یا جو کی فرض کی تھی۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بواسطے اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں ایک منادی کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ صدقہ ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، آزاد غلام چھوٹا بڑا، تو اس کو صدقہ دینا، فطر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک صدقہ فطر ہر مسلمان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے دوستوں، عزیز و اقارب، گھر والوں اور رشتہ داروں میں لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو اور صدقہ فطر کے بارے میں ہر کسی کو معلومات پہنچ سکے۔ آمین۔